ایک صاحب کے ہاں 3 نوکر تھے. ایک کا نام کھارا، دوسرے کا نام باسی اور تیسرے کا نام مہنگا تھا. ایک دفعہ ان کی طرف ایک مہمان تشریف لائے. صاحب نے نوکر سے کہا کہ جلدی کھانا تیار کرو. جب مہمان کھانے کی میز پر بیٹھے تو صاحب نے کہا کھارا پانی لے آؤ. مہمان نے کہا نہیں مجھے پیاس نہیں لگ رہی. تھوڑی دیر بعد صاحب نے کہا باسی کھانا لے آؤ. مہمان نے یہ سن کر میز پر سے اٹھے اور کہنے لگے بھوک نہیں ہے، ہم گھر جا کے کھا لیں گے. پھر صاحب نے کہا مہنگا رکشا لے آؤ. یہ سن کر مہمان رفو چکر ہو گئے. No. پولیس: تم نے کمپنی مینیجر کا ہاتھ کیوں جلایا؟ چیتا: سر میں نے صاحب سے نوکری مانگنے گیا تو وہ بولے پہلے میری مٹھی گرم کرو، تو میں نے جلتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا. سردار: ہم نے ایسی چیز بنائی ہے جسے انسان دیوار کے آر پار دیکھ سکتا ہے. انگریز حیرت سے: وہ کیا؟ سردار: موری. انگریز: لکھ لعنت تیری ایجاد دے. No. سردار: مجھے کچھ دنوں سے دھمکیاں مل رہی ہیں. پولیس: کون دے رہا ہے دھمکیاں؟ سردار: واپٹا والے. پولیس: واپٹا والے کیا کہتے ہیں؟ سردار: واپٹا والے کہتے ہیں اگر تو نے بل جمع نہ کرایا تو میٹر کاٹ کے لے جائیں گے. No. ایک پٹھان کو اس کا سسر مار رہا تھا. ایک آدمی پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ سسر بولا اس کی بیوی نے اس کو اس ہسپتال سے میسج کیا کہ تم باپ بن گئے ہو. اس کمینے نے وہی میسج اپنے سب دوستوں کو فارورڈ کر دیا. لڑکا ایک لڑکی سے فیس بک پر چیٹ کر رہا تھا. لڑکا بولا کہاں سے ہو؟ لڑکی نے جواب دیا لاہور سے. لڑکا بولا اچھا ذرا بتانا گدھے کے گوشت کا ذائقہ کیسا ہے؟ لڑکی بولی کمینے اپنی ہی انگلی چوس کر دیکھ لے. No. بیوی کی دعا: اے اللہ میرے شوہر کو بہت ترقی دے، ڈھیر ساری دولت دے، بڑا سا بنگلہ دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو سب میرے شوہر کو دے دے، پھر اس سے لینا میرا کام ہے. No. ایک آدمی نے پولیس اسٹیشن فون کیا اور کہا تھانے دار صاحب میں اس ڈاکو سے ملنا چاہتا ہوں جس نے کل رات ہمارے گھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی. تھانے دار نے کہا جی نہیں، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ویسے آپ اس سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ آدمی نے کہا صرف یہ طریقہ پوچھنے کے لیے کہ وہ میرے گھر میں کیسے داخل ہوا کہ میری بیوی جاگی تک نہیں. No. ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی. جب بیوی حد سے بڑھنے لگی تو شوہر نے کہا بس کرو ورنہ ابھی 3 لفظ بول دوں گا. پھر روتی رہی اور بیوی ڈر کے مارے چپ کر گئی. آخر ایک دن بیوی تنگ آ کر بولی بول دو 2 لفظ، روز روز کی چک چک سے جان چھوٹے گی. شوہر جوش سے بولا پھر سنو آئی ایم سوری. No. ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا. وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی. دریافت کرنے پر اس نے شوہر کا حلیہ بتایا. گورا رنگ، لمبا قد، ہینڈسم، عمر 25 سال. پڑوسن نے سرگوشی میں کہا جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو چھوٹے قد کا، موٹا اور کالا ہے اور اس کی عمر بھی 40 سال ہے. عورت بولی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کم از کم جو ملے وہ تو اچھا ہو. ایک کاکروچ زخمی حالت میں پڑا تھا. دوسرا کاکروچ کیا ہوا، مار پڑی یا چپل پڑی؟ پہلا کاکروچ نہیں یار یہ لڑکیاں ہمیں دیکھ کے اتنا چلاتی ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا ہے. پٹھان نے ماں سے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کہیں سے گود لیا ہوا ہے. ماں نے فوراً جواب دیا بیٹا اگر ہم نے گود ہی لینا ہوتا تو تم جیسے چول کیوں لیتے، دیکھ بھال کر کوئی اچھا بچہ نہ لے آتے. ایک بوڑھی عورت نے 100 پولیس والوں کی دعوت کی. انسپیکٹر: اماں جی یہ کھانا کس خوشی میں ہے؟ بوڑھی عورت: میں نے دعا مانگی تھی کہ جب میرا گھر بن جائے گا تو میں 100 حرام زادوں کی دعوت کروں گی، اسی لیے میں نے تم لوگوں کی دعوت کی ہے. انسپیکٹر ہنستے ہوئے بولا اماں جی اتنا تکلیف کیوں کیا آپ نے؟ واپٹا والا ایک ہی کافی تھا. No. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. مرغا سب سے پہلے اٹھتا ہے اور شام کو اس کے تکے بن چکے ہوتے ہیں. سو جاؤ اور سونے دو، کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹرز کی باتوں میں آنے کی. چودھری صاحب نائی کے پاس شیو بنوانے گئے اور بولے میرے گالوں میں گڑے ہیں جس وجہ سے شیو ٹھیک نہیں بنتی، بال چھوٹ جاتے ہیں. نائی نے دراز سے شیشے کا بنٹا نکالا اور کہا کہ اسے دانتوں کے درمیان گال کی طرف دبا لو. چودھری صاحب نے ایسا ہی کیا. ایک طرف شیو بننے کے بعد بنٹا دوسری گال کی طرف کرتے ہوئے چودھری صاحب نے نائی سے شک کا اظہار کیا
کہ اگر یہ پینٹا پیٹ میں چلا گیا تو نائی نے بڑے آرام سے جواب دیا، تو کیا کل واپس کر دینا جیسے دوسرے لوگ واپس کر جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں چودھری صاحب کو اس وقت سے الٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ No. پپو کی شادی ہوئی اور وہ شادی کے رات بیوی سے دور جا کر بیٹھ گیا۔ بیوی جی کیا ہوا، دور کیوں بیٹھے ہو؟ پپو میں نے قسم کھائی تھی کہ شادی کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ No. پٹھان نے بھاگتے ہوئے بس پکڑی اور ڈرائیور سے پوچھا، یہ بس تیری بہن کیا ہے؟ ڈرائیور نہیں تو پھر تیری ماں ہوگی۔ ڈرائیور نہیں۔ پٹھان تو پھر چڑھنے کیوں نہیں دے رہا تھا؟ مولوی صاحب ایک دن اپنی زوجہ سے کہنے لگے، بھلے میرا تو جب موڈ ہوتا ہے جگا لیتا ہوں، تمہارا بھی کبھی رومانٹک موڈ ہو تو بتایا کرو۔ وہ کہنے لگی، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، باہر الماری میں جو ایک ڈبہ پڑا ہے، جس دن موڈ ہو عشاء سے پہلے الٹا کر دیا کرنا۔ دوسرے دن مولوی صاحب عشاء کے بعد گھر آئے تو ڈبہ الٹا پڑا تھا۔ خوشی خوشی کمرے کو گئے اور یہ سلسلہ ایک ہفتہ تک جاری رہا۔ ہر گزرتے دن ڈبہ پر الٹا پڑا ہوتا تھا اور مولوی پچھلے دن سے کم خوشی کے ساتھ کمرے کو روانہ ہو جاتا۔ 8ویں دن مولوی صاحب عشاء کے بعد گھر نہیں آئے۔ زوجہ کو فکر ہوئی تو بچے کو بھیجا کہ مسجد سے ابا کی خیر خبر لاؤ۔ بچہ گیا اور کہا کہ خیریت ہے، آپ گھر نہیں آئے؟ مولوی صاحب نے کہا، پہلے گھر جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ ڈبہ الٹا پڑا ہے یا سیدھا۔ بچہ دیکھ کر واپس آیا اور بتایا کہ ڈبہ الٹا پڑا ہے۔ مولوی صاحب نے تاڑی، مانو ڈبہ رکھو یا ڈبہ۔ شاپنگ کرتے ہوئے جب دکاندار کہتا ہے کہ 5000 کا سوٹ ہے اور امی کہتی ہے 1500، تو تب مجھے اپنی فکر ہونے لگ جاتی ہے کہ کہیں دکاندار مجھے پکڑ کر میری دھلائی نہ کر دے۔ بادشاہ اکبر پاس 12 انچ کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھوڑا تھا۔ گھوڑا دیکھ کر بیربل بولا، آپ کو یہ گھوڑا کہاں سے ملا؟ بادشاہ اکبر بولا، ایک بابا نے دیا ہے، ان سے جو مانگو دے دیتے ہیں۔ بیربل بولا، میں بھی بابا کے پاس جاتا ہوں۔ اکبر بولا، یاد رہے کہ بابا ایک ہی مراد پوری کرتے ہیں اور اونچا سنتے ہیں۔ بیربل نے بابا کے پاس جا کر ایک بوری ہیرے مانگے۔ بیربل کو ایک بڑی بوری مل گئی۔ بیربل نے بوری کھولی تو اندر کھیرے تھے۔ اکبر بولا، تجھے کیا لگا میں نے 12 انچ کا گھوڑا مانگا ہوگا؟ No. فیصلہ باد کے ایک جوان سعودیہ گیا اور بیگم کو فون کر کے بولا کہ میں پیسے بھیجاں گا تو تسی جوڑی جایا کرنا۔ بیگم نے جواب دیا، کیوں تسی پھاٹے ہوئے بھیجنے نے؟ ٹیچر، چلو بتاؤ برے کام کرنے والے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ پپو، سر جی امیر لوگ ہوٹلوں میں اور غریب بیچارے کھیتوں میں۔ ٹیچر، نکل الو کے پٹھے۔ No. مولوی صاحب ایک دن اپنی زوجہ سے کہنے لگے، بھلیے میرا تو جب موڈ ہوتا ہے جگا لیتا ہوں، تمہارا کبھی موڈ رومانٹک ہو تو بتائے دینا۔ وہ کہنے لگی، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، باہر الماری میں جو ایک ڈبہ پڑا ہے، جس دن موڈ ہو عشاء سے پہلے الٹا کر دینا۔ دوسرے دن مولوی صاحب گھر آئے تو ڈبہ الٹا پڑا تھا۔ خوشی خوشی کمرے کو گئی۔ یہ سلسلہ ایک ہفتہ جاری رہا۔ آخرکار مولوی تھک گئے اور روزانہ گھر آنے ہوئے گھبرانے لگے۔ ایک دن اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا جا دیکھ کے آ کہ گھر کا جو ڈبہ ہے وہ الٹا پڑا ہے کہ سیدھا۔ بیٹے نے کہا، ڈبہ تو الٹا پڑا ہے۔ مولوی نے غصے سے کہا کہ جا کے اپنی ماں کو پیغام دو کہ یا تو ابا رکھے یا پھر ڈبہ۔ No. بیوی، تم اتنی دیر سے بچے کو چپ نہیں کروا سکے؟ شوہر، یہ کہتا ہے کہ گدھے کی سواری کروں گا، اب اس کی یہ ضد کیسے پوری کروں؟ بیوی، تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ 80 سال کے بوڑھے اور 17 سال کی لڑکی نے شادی کر لی تو میڈیا نے لڑکی سے پوچھا کہ ان میں آپ کو شادی کے لائق کیا دکھا؟ لڑکی نے کہا، ایک تو ان کی انکم، دوسرا ان کے دن کم۔ No. پاکستانی امریکن سے پتہ ہے کہ ہمیں جنت میں حوریں ملے گی امریکن، اور ہمیں کیا ملے گا؟ پاکستانی چڑیلے امریکن۔ اچھا، یہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ پاکستانی جو لڑکے یہاں تمہارے پاس ہیں امریکن، اور چڑیلے پاکستانی جو لڑکے یہاں ہمارے پاس ہیں۔ ٹیچر نے سگریٹ کے نقصانات بتانے کے لیے ایک کیڑا لیا اور سگریٹ کے دھوئیں میں رکھا تو وہ مر گیا۔ ٹیچر، آپ نے اسے کیا سیکھا؟ پٹھان بولا، یہی سیکھا کہ سگریٹ پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ No. ایک آدمی نے سگریٹ خریدی تو اس پر لکھا تھا، خبردار، تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔
وہ بھاگا بھاگا دکاندار کے پاس گیا اور بولا، او ماما ایک کیڑی دے دیتی ہے، او کینسر والی دے۔ No, 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 no. ڈاکٹر آپ نے بہت دیر کر دی ہے، اسے اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے لے آتی تو شاید بچ جاتا۔ پپو 5 منٹ پہلے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 1 گھنٹے پہلے کیا زبردستی ٹھوک کے لاتے۔ No, 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 no. 4 دن سے خواب میں انگریزنی آ رہی تھی اور میری نیندیں حرام کر رہی تھی۔ آخر ایک بابا جی سے تعبیر پوچھی تو فرمانے لگے، بیٹا لنڈے کی جرسی اتار کر سویا کرو۔